خانہ کعبہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے روئے زمین پر تعمیر کی۔ قرآن مجید میں سورۃ آل عمران کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک پہلا گھر جو انسانوں کے لیے عبادت کی غرض سے تعمیر کیا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال بعد تعمیر فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور مسجد اقصیٰ بعض مورخین کا خیال ہے مسجد اقصیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک مسلسل آباد رہی اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 3000 سال پہلے اس شہر کو کنعان کے لوگوں یبوسیوں نے جو عرب سے آ کر آباد ہو گئے تھے انہوں نے آباد کیا۔ اس سرزمین کا نام فلسطین کنعان کے لوگوں سے شروع ہوا اور یہی وہ لوگ ہیں جو صدیوں سے فلسطین میں رہتے آ رہے ہیں۔ بعض مورخین کا یہ بھی ماننا ہے کہ ان کے یبوسیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے مسجد اقصیٰ کی تعمیر نوبی کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ اور حضرت اسحاق کے ساتھ مسجد اقصیٰ تعمیر کی۔ حضرت اسحاق کی اولاد بعد میں یہودی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد آگے جا کر مسلمان کہلائی۔ حضرت اسحاق نے اپنی زندگی میں مسجد اقصیٰ کا خوب خیال رکھا۔ آپ سے ایک بیٹا پیدا ہوا جو حضرت یعقوب کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ پیغمبر بھی تھے۔ حضرت یعقوب کے 13 بیٹے تھے جن میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے جنہیں اللہ نے بہت ہی فضائل سے بخشا اور بہت ہی خوبصورت نوجوان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا قصہ کافی تفصیل سے ذکر کیا کیونکہ اس میں ہمارے لیے بہت ہی سبق آموز چیزیں ہیں۔ حضرت یوسف کے ہی زمانے سے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یعنی کہ بنی اسرائیل مصر آ کر آباد ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے چند سو سال بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں بھیجا۔ آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بچانے اور بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے واپس فلسطین جانے کے لیے نکلے اور یہ سفر حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں مکمل ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر سے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کو شروع کرایا جو کھنڈرات میں تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی وفات سے قبل یہ کام مکمل نہیں کر پائے اور وفات پا گئے۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ خود بھی اللہ کے پیغمبر تھے انہوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کو جاری رکھا اور اس تعمیر کو آپ علیہ السلام ہی نے مکمل فرمایا۔ عراق کے بادشاہ بخت نصر نے مسیح میں یروشلم پر حملہ کیا اور اس تعمیر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ وہ یہودیوں کی عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ بابل لے گئے اور یہودیوں کے مذہبی صحیفے نذر آتش کر کے 1,00,000 یہودیوں کو قیدی بھی بنا لیا۔ بخت نصر کی حکومت کو زوال آ گیا اور ایران کے بادشاہ خورس نے بابل کو فتح کر کے تمام بنی اسرائیل کو یروشلم واپس جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام سے منسوب منبر آج بھی مسجد کے احاطے میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے متعلق بہت سی اہم مقامات بھی مسجد اقصیٰ کے ساتھ ساتھ ہی موجود ہیں۔ روم کے لوگوں نے یروشلم پر حملہ کر کے مسجد اقصیٰ کو منہدم کر دیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا تو اس کے 70 سال گزر جانے کے بعد مسجد اقصیٰ پر روم کے لوگوں نے حملہ کر کے بہت تباہی اور بربادی پھیلائی۔ مسجد اقصیٰ کی صرف 4 دیواری کھڑی رہ گئی۔ اس کے علاوہ مکمل مسجد منہدم ہو گئی اور یہ بنی اسرائیل پر بہت سخت وقت تھا۔ مسجد اقصیٰ آخری نبی کے آنے تک اس طرح رہی۔ سنت بنی اسرائیل میں ہے، وہ ذات پاک جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گئے تاکہ ہم اسے اپنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ میں تھے مسجد اقصیٰ کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے۔ یہ مدت
کل 12 سالوں پر مشتمل ہے، اور جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تب بھی 17 ماہ تک مسلمان مسجد اقصیٰ ہی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اب اپنے منہ مسجد اقصیٰ کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کی طرف جو کہ مکہ میں واقع ہے کر کے نماز پڑھیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، احمق لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے سے چلے آتے تھے اب اس سے کیوں منہ پھیر لیا؟ تم کہہ دو کہ مشرق اور مغرب سب خدا ہی کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلاتا ہے، اور اسی طرح ہم نے تم کو امتیں تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور پیغمبر تم پر جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کہ کون ہمارے پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور یہ بات یعنی تحویل قبلہ لوگوں کو گراں معلوم ہوئی، مگر جن کو خدا نے ہدایت بخشی وہ اسے گراں نہیں سمجھتے، اور خدا ایسا نہیں کہ دے۔ خدا تو لوگوں پر بڑا مہربان اور صاحب رحمت ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارا آسمان کی طرف منہ پھیر پھیر کر دیکھ رہے ہیں، سو ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے۔ تم اپنا منہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو، اور تم لوگ جہاں ہوا کرو نماز پڑھتے وقت اس مسجد کی طرف منہ کر لیا کرو۔ جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ خوب جانتے ہیں کہ نیا قبلہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں خدا ان سے بے خبر نہیں۔ اگر تم ان اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے کر آؤ تو بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں گے، تم بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہو، ان میں سے بعض کے قبلے کی پیرو نہیں، اور اگر تم باوجود اس کے کہ تمہارے پاس دانش یعنی وحی خدا آ چکی ہے ان کی خواہشیں کے پیچھے چلو گے تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ یروشلم فتح ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 سال بعد مسلمانوں کا لشکر مختلف ممالک فتح کرتا ہوا یروشلم تک پہنچ گیا۔ اس وقت وہاں عیسائیوں کی حکومت تھی، وہ قلعہ بند ہو گئے اور صلح کے لیے یہ شرط رکھی کہ مسلمانوں کے خلیفہ خود آئیں تو وہ انہیں شہر کی چابی حوالے کر دیں۔ چنانچہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ خود یروشلم گئے اور اس وقت وہاں پر قابض عیسائیوں سے معاہدہ کر کے یروشلم کو اسلامی حکومت کے ماتحت لے آئے۔ یہی اہل خلیفۃ المسلمین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صلح کی درخواست کی۔ حضرت عمر رضی اللہ نے یہ درخواست منظور کی اور حسب ذیل عہد نامہ اپنے دستخطوں سے لکھ کر ان کو عطا فرمایا۔ اللہ کا بندہ عمر امیر المومنین کی طرف سے اہل ایلیہ بیت المقدس کو یہ امان نامہ دیا جاتا ہے۔ اہل ایلیہ کی جان، مال، گرجوں، صلیبوں سب کو امان دی جاتی ہے۔ بیماروں، تندرستوں اور سب مذہب کے لوگوں کو یہ امان شامل ہے۔ وعدہ کیا جاتا ہے کہ ان کے عبادت خانوں پر قبضہ کیا جائے گا، نہ انہیں گرایا جائے گا، ان کے دینی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی، یوں بھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی، البتہ ان کے پاس یہودی نہ رہنے پائیں گے۔ اہل ایلیہ کا فرض ہے کہ وہ جزیہ عطا کر دیں اور متحرب رومیوں کو اپنے شہر سے خارج کر دیں۔ جو رومی شہر سے نکلے گا اس کی جان و مال سے کوئی تعرض نہ کیا جائے گا حتیٰ کہ وہ اپنے وطن سلامتی کے ساتھ پہنچ جائے۔ اگر اہل ایلیہ میں سے کوئی رومیوں کے ساتھ جانا چاہے تو وہ بھی جا سکتا ہے، لیکن اگر رومی بھی امن پسندانہ طور پر رہنا چاہیں تو انہیں بھی انہی شرائط کے ساتھ رہنے کی اجازت ہے۔ اس امان نامے کی اللہ اور اس کے رسول اور آپ کے خلفاء اور جملہ مومنین ذمہ داری لیتے ہیں۔ بیت المقدس میں جب داخلہ ہوا، اس عہد نامے کی تکمیل کے بعد اہل قدس نے شہر کے دروازے کھول دیے اور حضرت عمر رضی اللہ نے بیت المقدس کا قصد کیا۔ بیت المقدس کے سفر کے لیے حضرت عمر رضی اللہ کی خدمت میں ایک ترکی گھوڑا پیش کیا گیا۔ آپ سوار ہوئے تو گھوڑا اللیل کرنے لگا۔ حضرت عمر اتر پڑے اور فرمانے لگے، کم بخت، تو نے یہ غرور کی چال کہاں سے سیکھی اور اپنے گھوڑے کو
منگا کر کے اسی پر روانہ ہوئے، اور اس واقعہ کے بعد کبھی آپ ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ رات کے وقت بیت المقدس میں داخل ہوئے، سب سے پہلے مسجد اقصیٰ میں حاضری دی اور محراب داؤد میں 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کی۔ بنو امیہ کے ایک خلیفہ جن کا نام عبد الملک بن مروان تھا، انہوں نے اسی مسجد جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے بنوائی تھی، اس کے اوپر ایک بڑی مسجد تعمیر کروائی۔ اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی بنی ہوئی مسجد مکمل اس مسجد کے اندر ہی آ گئی جو عبد الملک بن مروان نے تعمیر کروائی تھی۔ ابھی بھی یہی تعمیر قائم ہے۔ بعد میں مختلف اسلامی بادشاہوں نے کے لیے تعمیر کی گئی تھی، وہ آج بھی وہاں موجود ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔